عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. سبحان اللہ. جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس میں بھی ایک سودا ہے جو جابر اور نبی علیہ السلام کے مابین طے پایا تھا، اور یہ سودا ایک شرط پر تھا، اور وہ شرط چونکہ کتاب و سنت کے مطابق ہے لہذا قابل قبول تھی. اور تفسیر اس قصے کی یہ ہے کہ جابر فرماتے ہیں کہ انہ کان یسیر علی جمل لہو قد اعیا، کہ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے جو تھک چکا تھا، بڑا ایک کمزور تھا اونٹ تھا. اصل میں ایک جہادی سفر سے لوٹ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور جابر بھی تھے، لیکن جابر کا اونٹ بہت ہی کمزور اور تھکا ماندہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا. فاراد ان یسیبہ، جابر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو یہیں چھوڑ دوں، اس سے تیز تو میں چل سکتا ہوں پیدل ہی، تو اس کو یہیں چھوڑ جاؤں میں. قال فلاحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے نبی علیہ السلام آ گئے. نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور یہ ایک قائد کی قیادت، ایک ماہر اور شفیق اور رحیم قائد کا کردار ہے کہ وہ اپنے لشکر کے پیچھے چلتا ہے تاکہ لشکر کے احوال کا تفقد کر سکے. کوئی پریشانی تو نہیں، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، یہ نہیں کہ آگے آگے بے فکر چل رہے، پیچھے جو مرضی ہوتا رہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلتے تاکہ سب ان کی نگاہ میں ہو، اور کسی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی سوال ہو، یا کوئی کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی ہو تو اس کا ازالہ ممکن ہو سکے. چنانچہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر جابر کو ملے. فدعا لی، میرے لیے دعا فرمائی، وضربہ، اور اس اونٹ کو ایک ضرب لگائی. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے ایک ضرب لگائی ہلکی سی. فصار سیرن، اونٹ دوڑنے لگا نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور اس ضرب کی برکت سے دوڑنے لگا. لم یسر مثلہ، ایسا کبھی نہیں دوڑا. جب جوان تھا اس میں بھی ایسا نہیں دوڑا، اب یہ بڑھاپے میں بیماری میں اتنا تیز دوڑ رہا. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعنی بأوقیہ، کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو ایک اوقیہ میں، ایک اوقیہ 40 درہم کا، مجھے بیچ دو ایک اوقیہ میں. قلت لا، میں نے کہا نہیں. جابر نے انکار کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام کی بات کا انکار. اس میں لوگوں نے بہت سی تعویلیں کی، مگر مجھے جو پسند تعویل ہے وہ یہ ہے کہ جابر نے اس لیے انکار کیا کہ وہ جانتے تھے یہ کمزور مریض اللہ کے پیارے پیغمبر کو کیوں دوں میں. چلو ابھی تو دوڑ رہی ہے اللہ کے نبی کی دعا سے، اور کل پھر یہ جو ہے وہ مریل ہو جائے تو نبی علیہ السلام کو یہ ناقص اور غلط چیز کیوں دوں میں، اس لیے انکار کی. ثم قال، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا بعنی، جابر مجھے بیچ دو. یہ نبی علیہ السلام بھی رحیم و شفیق، کیا چاہتے تھے کہ جابر کو اچھی قیمت مل جائے اور اس اونٹ سے اس کی جان چھوٹی. آپ کی شفقت اور آپ کی محبت اور جابر کا بھی نبی علیہ السلام کی ایک خدمت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک اور وفا شعاری کا عہد کہ وہ بیچنے سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کو میں کیوں دوں. فبعتہ بأوقیہ، لیکن نبی علیہ السلام کے دوبارہ کہنے سے ایک مجھے شرم آ گئی اور میں نے وہ سودا کر لیا کہ ٹھیک ہے ایک اوقیہ میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں. واستثنیت حملانہ الی اہلی، یہ شرط ہے، ایک شرط پر دے رہا ہوں کہ میں اپنے گھر تک اس پر جاؤں گا. یہ سودا طے پا گیا، اب یہ نہیں کہ ابھی آپ کو سونپ دوں، اس شرط پر دے رہا ہوں کہ اپنے گھر پہنچنے تک میں اس کی سواری کروں. اب یہ اونٹ آپ کا ہو گیا، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اپنے گھر پہنچنے تک میں اس کی سواری کروں گا. یہ شرط کتاب و سنت کے مقاصد کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں. اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے. فلما بلغت، جب میں مدینے پہنچا، اتیت بالجمل، تو نبی علیہ السلام کے پاس میں وہ اونٹ لے کر آ گیا. فناقضنی،
ثمن، تو نبی علیہ السلام نے اس کی نقد جو قیمت تھی گن کر وہ 40 جو وہ درہم مجھے دے دی. ثم رجعت، میں وہ پیسے لے کر لوٹا. فارسل فی اثری، میرے پیچھے آپ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ جابر کو بلاؤ. میں واپس گیا. فقال، آپ نے فرمایا اترانی ما کستک لآخذ جملک، کہ بلال کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں کم قیمت دی ہے؟ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو اور میں نے تمہیں مجبور کر کے کم قیمت دی ہے. تمہارے ذہن میں یہ خیال تو نہیں کہ میں نے تمہیں کم قیمت دی؟ ما کستک، مکس کمی کو بولتے ہیں کہ میں نے قیمت جو ہے وہ کم تمہیں ادا کی ہے تاکہ تمہارا اونٹ میں لے لوں. تمہارے ذہن میں یہ خیال تو نہیں ہے؟ جابر خاموش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ جملک، اپنا اونٹ بھی لے لو، بدراہمک، اور جو تمہیں میں نے درہم دیے ہیں وہ بھی تم لے لو. فہو لک، یہ سب تمہارے لیے. یہ نبی علیہ السلام کی شفقت اور محبت کی دلیل کہ آپ نے قیمت بھی جابر کو دے دی، بلکہ زیادہ دیا. بعض حدیث میں زیادہ دینے کے الفاظ بھی ہیں اور اونٹ بھی لوٹا دیا. دراصل آپ اپنے صحابہ کے جو مالی حالات آپ جانتے تھے، بعض اوقات اسی طریقے سے آپ صحابہ کی مدد کیا کرتے تھے. چنانچہ جابر کی اس طرح آپ نے مدد کی. پہلے سودے کی صورت میں وہ اونٹ لے لیا، پیسے دے دیے. براہ راست پیسے دینے میں بعض اوقات ایک انسان کثر نفسی محسوس کرتا ہے، تو وہ آپ نے سودا کیا، وہ پیسے دے دیے اور پھر دونوں چیزیں آپ نے لوٹا دی. اور بعض علماء نے یہاں ایک اور بڑا نفیس نقطہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ اصل میں جابر کے والد عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. عبداللہ جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. جابر پریشان تھے. 2 دن بعد یا 1 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا اور فرمایا کہ جابر، ان اللہ تکلم اباک کفاح، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کر کے روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر باتیں کی. جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے. ان اللہ تکلم اباک کفاح، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو زندہ کر کے روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر، اور پوچھا ہے کہ تمہیں کچھ چاہیے، کوئی تمنا کرو، کوئی خواہش کرو. تو عبداللہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہر چیز جنت کی نعمتیں میسر ہیں، کوئی خواہش نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تم کوئی تمنا کرو. تم نے کہا کہ پھر ایک ہی تمنا ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ پھر تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہو کر تیرے پاس آؤں، دوبارہ شہادت کا مزہ چکھوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا اور ان کو یہ نوازا اتنی بڑی عطا سے، اتنی تکریم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر کے والد کا یہ واقعہ یاد تھا، معلوم تھا، تو آپ نے وہ بھلائی جابر کے ساتھ کی، ان کے ساتھ یہ سودا کیا، ان کو تکریم دی، ان کو اونٹ بھی دے دیا، ان کو پیسے بھی دے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے ساتھ اتنی بھلائی کی، میں اس کی اولاد کے ساتھ بھلائی کروں. بڑا ایک نفیس یہ نقطہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سودے میں شرط جائز بھی ہے اور ناجائز بھی. وہ شرط جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ درست اور جائز اور قابل قبول ہے، اور جو شرط کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ باطل. جی.